دوستو، رات گئے خواب کے اندر رابعہ بصری کے والد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کی بارگاہ میں جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم ہر روز رات کو 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتے ہو اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلے جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار پیغام پہنچانے والے کو ادا کر دو۔ حضرت رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزماں کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکر ادا کرنے کے طور پر 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے، اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں اور اپنی حاجت بیان کریں۔ کچھ وقت گزرا تو رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اس دوران بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور قحط کے دوران آپ رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھیں۔ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور ڈاکوؤں کے سردار نے حضرت رابعہ بصری کو اپنے قبضے میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت اور مشقت کا کام لیا کرتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر میں کام کرتیں اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتی رہتیں اور دن میں زیادہ تر روزے رکھتیں۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ وزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ وزاری کر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، نہایت عاجزی سے ایک بات اپنے اللہ سے کہہ رہی ہیں: اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رابعہ بصری کے آقا نے یہ منظر دیکھا اور وہ خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا: آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، وگرنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ تاہم اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی راتوں کو جاگ جاگ کر آپ عبادت کرتی ہیں۔ آقا سے آزادی ملنے کے بعد رابعہ بصری نے صحراؤں کا رخ کیا۔ وہ دن رات معبود حقیقی کی یاد میں محو ہو گئیں۔ خواجہ حسن بصری رابعہ بصری کے مرشد تھے۔ غربت، نفی ذات اور عشق الہی ان کے ساتھی تھے۔ ان کی متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیے کا کام لیا کرتی تھیں۔ تمام رات عبادت و ریاضت میں گزار دیا کرتی تھیں اور اس خوف سے نہیں سوتی تھیں کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے معتقدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء اور محدثین اور فقہاء سے مباحثوں میں حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم اثر تھے اور جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گویا کہ رابعہ بصری کو شادی کے لیے کئی پیغامات آئے، جن میں سے ایک پیغام امیر بصرہ کا بھی تھا، لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی چیز کے لیے وقت نہ تھا اور نہ ہی طلب تھی۔ رابعہ بصری کو کثرت رنج و الم اور حزن و ملال نے دنیا سے بے رغبت کر دیا تھا، اور رابعہ بصری کی مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔
ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کر لوں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں یا نہیں؟ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ جنت میں دائیں طرف سے لے جائے گا اور دوسرے کو بائیں جانب سے لے جائے گا، تو میرا شمار ان میں کس میں ہوگا؟ لوگوں نے جواب دیا ہمیں تو علم نہیں ہے۔ تو حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ جسے اس قدر غم ہو وہ عورت شوہر کی تلاش کیسے کر سکتی ہے؟ ان کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا، وہ اپنے خوف جہنم اور طمع جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی رہتی تھیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی محبت غیر مشروط ہونی چاہیے، یہ محبت لامحدود ہو۔ محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اس کے دیدار کا حصول ہو۔ آپ ہمیشہ روتی رہتی تھیں اور فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھیں اور وصیت فرمایا کرتی تھی کہ مرنے کے بعد اسی میں مجھے دفن کیا جائے۔ ان کے انتقال کے بعد ایک معتقد خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا اور بہت ہی قیمتی ریشم کا کرتا پہنے ہوئے دیکھا۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ جواب ملا رحمان نے اس کرتے کے بدلے مجھے یہ کرتا عطا فرما رکھا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں۔ جواب دیا قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ یہ اشعار بھی پڑھا کرتی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے آقا مقرب بندے، خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں، تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکیلے تارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ اللہ کی حضرت رابعہ بصری پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔